بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، دور حاضر کے مشہور فتنہ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی کی صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، حتیٰ کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں اور بے باکیاں آپ حضرات سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مرزا جہلمی نے حضور سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی قدسہ سرہ العزیز کے متعلق حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر قدسہ سرہ العزیز کی تالیف ملفوظات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدسہ سرہ العزیز المعروف فوائد السالکین میں درج شدہ ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدسہ سرہ العزیز کتاب کے مرتب، کتاب کے شائع کرنے والے اور خواجگان چشت قدسہ سرہم العزیز کی غلامی اور محبت کو اپنے لیے باعث فخر قرار دینے والے علماء اہل سنت و جماعت بریلوی کو العیاذ باللہ گستاخ رسول اور کافر قرار دے دیا۔ آپ پہلے مرزا جہلمی کی اس طویل ویڈیو کی تھوڑی سی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، وہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ تو ویسے تو وہ تو بیچارہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ کوئی اللہ رسول کا نام پڑھوائیں گے۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا، بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا۔ مرزا جہلمی نے اپنی اس طویل ویڈیو میں یہ اعتراض کیا اور کہا کہ بریلوی علماء اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ بریلوی علماء خود تو مولوی اشرف علی تھانوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے اپنا کلمہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنے والے مرید کی حوصلہ افزائی کی، لیکن یہ بریلوی خود بھی اپنے بابے یعنی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تائید کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مرید سے اپنا کلمہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا۔ خواجگان چشت کے ملفوظات پر مشتمل مجموعہ ہشت بہشت، اس میں شامل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ فوائد السالکین، ملفوظات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدسہ سرہ العزیز کے صفحہ نمبر 19 پر یہ واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا کہ ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا۔ خواجہ صاحب نے اسے بیعت کیا اور خلت و نعمت دی
اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف تیرے حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا۔ چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے۔ ناظرین، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا، اور اس پر مرزا جہلمی کا جو اعتراض ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ ہماری یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھیں اور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ العزیز اس اعتراض کا مدلل، منہ توڑ، دندان شکن جواب آپ جان لیں گے، اور مرزا جہلمی کا کوئی بھی چیلا اس مسئلہ میں آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ سامعین، اصل اعتراض کے جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے مرزا جہلمی کا صاف جھوٹ، خیانت اور جہالت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے آپ مرزا جہلمی کے الفاظ خود سنیں۔ اسی کا کہنے کا انداز وہی ہے نا، نہ ہم وہابی ہیں، سو کالڈ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دو، جیسے یہ گالی ہیں نا، بدعتی، مشرک، گستاخ رسول، گالیاں بنائی ہوئی ہیں جی، اس طرح یہ وہابی بھی ایک گالی بنائی ہے۔ اور نہ ہم بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ پہ اس سے بھی بڑا امتحان آئے گا جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر باقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق، اندازہ کریں کلمت الحق، یہ نعوذ باللہ۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مرزا جہلمی کہہ رہا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کے کلمہ کے دفاع میں باقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، جس کا نام ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، اور کلمت الحق سے مراد ہے چشتی رسول اللہ والا کلمہ۔ اسے آپ مرزا جہلمی کی جہالت کہہ لیں، علمی خیانت کہہ لیں، یا سفید جھوٹ کہہ لیں، کیونکہ کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق تاجدار گولڑا نے چشتی رسول اللہ والے کلمہ کے دفاع میں نہیں لکھی، اور نہ ہی کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ والا کلمہ ہے۔ آپ اس کتاب کے صفحات کا سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں تقدیم کے صفحہ الف پر کتاب کے مترجم اور مصحح مولانا فیض احمد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مسئلہ وحدت الوجود میں جمہور کی تحقیق کے خلاف کتاب لکھی، جس کا نام تھا کلمت الحق، اور تاجدار گولڑا نے اس کتاب تحقیق الحق کے رد میں اور وضاحت کے لیے یہ کتاب لکھی، تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ اس کتاب تحقیق الحق کے صفحہ نمبر 2 کا عکس بھی آپ ملاحظہ کریں، جس میں تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود لکھا کہ شاہ عبد الرحمن لکھنوی کی کتاب کلمت الحق چونکہ جمہور کی تحقیق کے خلاف ہے، لہذا اس کی وضاحت اور تردید کے لیے یہ کتاب لکھی، تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ مرزا جہلمی کا جھوٹ، خیانت یا جہالت وہ واضح ہو گئی کہ کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کتاب کلمت الحق ہے، اور یہ کتاب کلمت الحق کے دفاع میں نہیں بلکہ یہ تو کلمت الحق نامی کتاب کے رد میں لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں تاجدار گولڑا نے ایک مقام پر چشتی رسول اللہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلوک کے راستے میں پیر و مرشد کے بغیر قدم رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ محروم رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 127 پر
چشتی رسول اللہ کا ذکر کیا جس کا تعلق اسی پہلی بات سے ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سلوک کے راستے میں بعض اوقات سالک کے تصورات میں چشتی رسول اللہ کا ترنم آتا ہے۔ اگر پیر کی رہنمائی نہ ہو تو وہ اس اشتباہ میں پڑھ کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 127 کے حاشیہ میں مترجم نے بھی یہ وضاحت کی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تاجدار گولڑا چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو اس کو اشتباہ قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس اشتباہ سے بچنے کے لیے پیر کامل کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مرزا جہلمی کس طرح لوگوں کو چکر دے رہا ہے اور صاف جھوٹ بول رہا ہے کہ تاجدار گولڑا نے چشتی رسول اللہ والے کلمہ کا دفاع کیا ہے۔ مرزا جہلمی نے اس واقعہ پر ایک اور اعتراض کیا اور کہا کہ اس واقعہ کے شروع میں یہ ہے کہ آنے والے شخص نے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس پر مرزا کا اعتراض اسی کی زبان میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا، حد رکوع سے بھی آگے چلا گیا نا۔ کسی بھی انسان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے۔ مرزا کا اعتراض یہ ہے کہ آنے والا قدموں میں سر رکھ رہا ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے روک بھی نہیں رہے، جبکہ یہ سجدہ کی صورت بنتی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ کے مطابق یہ حرام ہے۔ آئیے فوائد السالکین اصل کتاب جو فارسی میں ہے اس میں دیکھیں، صفحہ نمبر 23 پر لفظ یہ ہیں کہ سر در قدم نہاد، اور اردو ترجمہ میں لفظ یہ ہیں قدموں میں سر رکھ دیا۔ دراصل یہ اعتراض بھی مرزا جہلمی کی عرف اور محاورے سے جہالت کی بنا پر ہے۔ مشائخ چشت کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی شخص خواجگان چشت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عقیدت و محبت سے سلام پیش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے پاؤں کو بوسہ دیا، اس نے زمین خدمت چومی، اس نے چہرہ زمین پر رکھا، اس نے سر قدموں میں رکھ دیا۔ آپ سکرین پر اصل کتاب فارسی والی فوائد السالکین کے صفحات کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ فوائد السالکین صفحہ نمبر 2 پر یہ لکھا کہ پابوس حاصل شد، قدم بوسی حاصل ہوئی۔ صفحہ نمبر 10 پر لکھا سعادت پابوس دریافتہ شد، کہ قدم بوسی کی سعادت حاصل کی گئی۔ صفحہ نمبر 14 پر لکھا روئے بر زمین نہاد، چہرہ زمین پر رکھا۔ صفحہ نمبر 25 پر لکھا دولت پائے بوس حاصل شد، قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ خواجگان چشت کے ملفوظات کی کتب فارسی میں اس طرح کی عبارات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اگر مرزا جہلمی والا معنی مراد لیا جائے کہ سب لوگ سجدہ کرتے تھے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام خواجگان چشت خود کو سجدہ کرواتے تھے۔ یہ مفہوم نہ تو ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی شرک و کفر کو مٹانے والے خواجگان چشت کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو سجدہ کروایا کرتے تھے۔ پھر ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی وہی ہے جو عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے لغت کی معروف کتاب ہے فیروز اللغات، فیروز اللغات کے صفحہ نمبر 792 پر اس کا معنی لکھا کہ سر قدم پر رکھنا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہے منت سماجت کرنا، بہت عزت کرنا، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور کلام کے اندر عرفی معنی اور محاورے والا معنی مراد ہوتا ہے، لہذا اس عبارت کا مطلب واضح ہے کہ ان مشائخ چشت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تعظیم اور احترام کے ساتھ ان کو سلام محبت پیش کرتے تھے، سلام عقیدت پیش کرتے تھے، اور وہ مرزا جہلمی کی طرح بے ادب اور گستاخ نہیں تھے۔ ناظرین، ان الفاظ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے محبت و عقیدت سے خواجگان چشت کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے۔ سجدہ کے لیے سر زمین پر رکھ دینا کسی بھی بندے کے لیے یہ تو شریعت مطہرہ میں حرام ہے، لیکن پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا یہ جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان بہت سے مواقع پر
انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ صرف ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں، سنن ترمذی باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل، رقم الحدیث 2733 میں ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ دو یہودی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، فقبلا یدیہ ورجلیہ فقالا نشہد انک نبی، انہوں نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ جب لوگ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دینے کے لیے جھکتے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے، تو واضح ہوا کہ قدموں کو بوسہ دینے کے لیے جھک جانا یہ حرام نہیں ہے۔ مرزا جہلمی میں اگر ہمت ہے تو وہ یہ الفاظ دکھائے کہ لوگ خواجہ غریب نواز کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ ہرگز یہ الفاظ نہیں دکھا سکتا۔ سامعین، اب ہم مرزا جہلمی کے اصل اعتراض یعنی چشتی رسول اللہ والے کلمہ پڑھانے والے اعتراض کے جواب کی طرف آتے ہیں، مگر جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ وضاحت ذہن نشین کر لیں کہ علماء اہل سنت و جماعت بریلوی کا اتفاق ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو بھی رسول اللہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ہیں یہ کفر ہے۔ اور دوسری یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مرزا جہلمی اور اس کی پوری برادری قیامت تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ حضرت خواجہ غریب نواز قدسہ سرہ العزیز یا علماء اہل سنت و جماعت بریلوی انہوں نے کبھی بھی یہ عقیدہ رکھا ہو کہ چشتی رسول اللہ ہیں۔ بغیر قطعی اور یقینی ثبوت کے کسی بھی مسلمان اور پھر کسی بریلوی عالم دین اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الیاذ باللہ کافر ہونے کا یا گستاخ رسول ہونے کا حکم لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 6104 اور صحیح مسلم رقم الحدیث 111 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو اے کافر کہا تو یہ حکم کفر ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف لوٹ آئے گا، یا تو جسے کہا گیا وہ واقعی کافر ہوگا ورنہ کہنے والا شخص خود کافر ہو جائے گا۔ لہذا فوائد السالکین مطبوعہ کے اس واقعہ کی بنیاد پر کوئی بھی حکم شرعی لگانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت ہو کہ یہ کتاب واقعی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل نسخہ کے مطابق ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ حرف بحرف بے عین ہی اسی طرح یقینی طور پر ادا کیے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے سے یہ چیزیں ثابت نہیں کی جا سکتی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی قدسہ سر العزیز آپ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 556 اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہو اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً یعنی بالکل ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، یعنی بعد میں عبارتیں ملا دی گئی ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند متصل
بذریعہ ثقات ہو، یعنی ثقہ راویوں کے ذریعے متصل سند کے ساتھ اس کو ثابت کیا گیا ہو۔ اور حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی حدیثیہ کے حوالہ سے یہ لکھا کہ کتاب کے نسخہ کو خود مصنف کے لکھے ہوئے نسخہ کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا مقابلہ کیا گیا ہو، ہر حرف کو آپس میں ملا کر دیکھا گیا ہو، پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مصنف نے یہ لکھا ہے۔ لہذا فوائد السالکین کے حوالے سے کوئی بھی حکم شرعی لگانے سے پہلے مرزا جہلمی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کتاب کی نسبت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قطعی اور یقینی ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ بے عین ہی ہو بہو لفظ بلفظ نقل کیے ہیں، اور اصل نسخے کے ساتھ اس مطبوعہ کتاب کے ایک ایک حرف کا تقابل کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، مگر مرزا جہلمی اپنی موت آپ مر جائے گا ایسا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے گا۔ ثبوت پیش کرنا یہ تو مرزا جہلمی کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ یہ لازم نہیں کہ ہم ثبوت پیش کریں کہ اس کتاب میں اس کی نقل میں غلطیوں کا احتمال ہے، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اگر فوائد السالکین واقعی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف بھی ہو، پھر بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ اس کے اندر نقل کرنے والوں سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ مرزا جہلمی نے بطور ثبوت یہ کہا ہے کہ یہ کتاب بریلوی مکتبہ فکر کے شبیر برادرز انہوں نے شائع کی ہے۔ ٹھیک ہے، شبیر برادرز والے وہ بریلوی ہیں، لیکن وہ کتابوں کے ایک پبلشر ہیں، وہ کئی بریلوی علماء کے اکابر میں سے نہیں ہیں یا کوئی بریلوی عالم نہیں ہیں۔ ان کا کتاب کو چھاپ دینا، شائع کر دینا، یہ بریلوی علماء پر کوئی حجت نہیں ہے، اور پھر نہ ان شبیر برادرز والوں کا یہ دعویٰ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ اس کتاب کا اصل نسخہ کے ساتھ حرف بحرف لفظ بلفظ تقابل کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے جو کچھ شائع کیا ہے وہ تو اصل کتاب ہے ہی نہیں، اصل کتاب تو فارسی میں ہے، انہوں نے تو اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، اور پھر مکتبہ والوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم اس واقعہ کو درست مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو نقل کر رہے ہیں، اس کو شائع کر رہے ہیں، لہذا ان پر بھی کوئی حکم شرعی نہیں لگ سکتا۔ تو پھر ان کی وجہ سے بریلوی علماء پر گستاخی کا یا کفر کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر کسی واقعہ کو صرف نقل کر دینے سے کوئی حکم لگتا تو پھر احادیث کی کتابوں میں بہت سے گستاخوں کے اقوال کو نقل کیا گیا، ان محدثین، ان ائمہ راویوں پر کیا حکم لگے گا؟ اور مرزا جہلمی خود بھی تو ایسے اقوال آگے بیان کرتا ہے، نقل کرتا ہے، وہ اپنے اوپر کیا حکم لگائے گا؟ لہذا اگر بفرض محال اس میں کوئی گستاخانہ بات ہوئی بھی تو اس کا اعتقاد رکھے بغیر اس کو آگے لوگوں تک نقل کر دینے والا، اس پر کوئی حکم شرعی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اصل کتاب دیکھیں، اعتبار اصل کتاب کا ہوگا، یہ فارسی میں ہے، اس کا ٹائٹل سکرین جو ہے اس پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ فوائد السالکین جو اصل فارسی میں ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ باہتمام اقل انام محمد عبد الاحد، یہ چھاپنے والا مطبعہ مجتبائی دہلی کا مدیر اور مالک ہے محمد عبد الاحد، اس نے اسے چھاپا ہے۔ اب مرزا جہلمی یہ بتائے کہ محمد عبد الاحد مطبعہ مجتبائی دہلی والا وہ کیا بریلوی تھا؟ اس مکتبے والے نے تو دیوبندیوں کی کتابیں، گستاخیوں والی کتابیں شائع کی ہیں، یہ ان کتابوں کو شائع کرتا تھا۔ یہ اسی فوائد السالکین، اس کا بیک ٹائٹل دیکھیں، اس کے اندر جو کتابوں کی فہرست اور اشتہار شائع کیا ہے اس میں ایک کتاب ہے صراط مستقیم، جس کا مصنف لکھا مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صراط مستقیم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی ہے، اس کتاب کو انہوں نے شائع کیا اور اس کے
لکھنے والے مصنف جو گستاخ تھا اس کو شہید بھی لکھا اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھا، تو کیا اسماعیل دہلوی کو شہید ماننے والا اور اس کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنے والا وہ بریلوی ہو سکتا ہے؟ اب اسی مکتبہ کی یہ کتاب ہے تصفیۃ العقائد، یہ مولوی قاسم ننوتوی دارالعلوم دیوبند والے اس کی کتاب ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معنی کا انکار کیا تھا، وہ کتاب بھی انہوں نے شائع کی۔ اور تصفیۃ العقائد کا یہ بیک ٹائٹل دیکھے جس پہ کتابوں کے اشتہارات ہیں، ان میں مولوی قاسم ننوتوی کی کتابیں ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابیں ہیں، مولوی رشید گنگوہی کی کتابیں ہیں، اور سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہی مولوی ہیں جن پر گستاخانہ عبارات کی وجہ سے علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس میں وہ گستاخیوں والی کتابوں کے اشتہارات بھی موجود ہیں۔ تو کیا وہ مکتبہ جو گستاخوں کی کتابیں شائع کرتا ہے وہ بریلوی تھا، اور اس نے جو کتاب شائع کر دی اس میں کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کا الزام بریلویوں پر آئے گا؟ اور پھر کیا مرزا جہلمی یہ جو گستاخانہ عبارات ہیں صراط مستقیم وغیرہ ان کا الزام بھی بریلویوں پر لگائے گا؟ تو مرزا جہلمی یہ تو بریلویوں پر الزام لگا رہا تھا، مگر اصل کتاب فارسی تو دیوبندیوں نے شائع کی ہے، یہ تو ان کی طرف سے شائع شدہ کتاب ہے، اور ان کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کتاب میں تعریف نہ کی ہو۔ جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، تعریف کر دی، اگر وہ تصوف کی کتاب میں کوئی تعریف کر دیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ مرزا جہلمی اگر ہم پر علماء بریلی پر اعتراض کرنا ہے تو ہمارے اکابر علماء بریلی کا تصدیق شدہ فارسی نسخہ پیش کرو، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اعتراض کرنا ہے تو سند متصل کے ساتھ ثابت کرو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ بلفظ اسی طرح فرمایا ہے۔ اپنے سارے مددگاروں کو ملا کر بھی تم ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اب اسی اصل فارسی کے نسخے سے یہ مجتبائی دہلی والا جو نسخہ ہے اس سے آپ ثبوت ملاحظہ کریں کہ اس کتاب میں غلطیوں کا احتمال موجود ہے۔ مولوی عبدالاحد مالک مجتبائی دہلی وہ اس کتاب فوائد السالکین کے صفحہ نمبر 36 پر یہ بات لکھتا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ خدائے تعالی را منت بے پایاں کہ ملفوظات حضرت قدوۃ الواصلین، منہاج المتقین، پیشوائے عارفین، قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدسہ سرہ جمع نمودہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ با مطبع مجتبائی دہلی از اہتمام احقر الانام محمد عبدالاحد حسن انتباہ یافتہ مطبوع طبع اہل دلاں گردید، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بے انتہا شکر ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جن کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے جمع کیا ہے تو مطبع مجتبائی دہلی نے اب محمد عبدالاحد احقر الانام کے اہتمام سے ان کو بڑے اچھے طریقے سے شائع کیا ہے، اور دل والوں کی وہ طبیعت کو پسند آ گیا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے، اما بعد باخدمت ارباب بصیرت معذرت ہست کہ اصل این نسخہ صحیح نبود۔ وہ کہتا کہ بصیرت والے لوگ جو ہیں ان کی خدمت میں ہم معذرت کرتے ہیں کہ اس کتاب کا جو اصل نسخہ تھا جس سے دیکھ کر ہم نے یہ کتاب لکھی وہ صحیح نہیں تھا۔ ہر چند نسخہ دیگر ہم پیدا شد تاہم فیما بین مغایرت یافتہ شد، کہا کہ اور نسخہ بھی ہمیں ملا مگر ان میں فرق پایا جا رہا تھا، لیکن بقدر وسع در دفع اغلاط کشیدہ آمد، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق غلطیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ احیاناً اگر بر ناظرین حرف غلط رو نماید در اصلاح پائے کم نیارند، یہ کہا کہ اگر
کتاب پڑھنے والے کو کسی جگہ غلطی نظر آ جائے تو وہ اصلاح کی کوشش کریں، واہ کر و مصح معذرت پذیرند، اور اس کر اور تصحیح کرنے والے کی یہ معذرت اور عذر قبول کریں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل کتاب فوائد السالکین فارسی کو شائع کرنے والا مولوی عبدالاحد دیوبندی اولاً تو خود اس کا اعتبار نہیں ہے، اور پھر وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ جس نسخہ سے ہم نے یہ کتاب نقل کی اس میں غلطیاں موجود تھیں، ایک اور نسخہ لیا ان میں بھی فرق پایا جا رہا تھا، لیکن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کیسے کوشش کر لی؟ اس کے پاس کون سا بابا فرید الدین گنج شکر کا کوئی نسخہ موجود تھا؟ اور پھر وہ معذرت کر رہا ہے کہ اب بھی اس میں غلطیاں موجود ہو سکتی ہیں، جہاں غلطی آئے تو میری معذرت کو قبول کریں۔ تو ناظرین، جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو فوائد السالکین کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف نسبت قطعی اور یقینی ہے، اور نہ اس کے ہر لفظ کا اصل کے مطابق ہونا اور غلطیوں سے محفوظ ہونا یقینی ہے، بلکہ قوی احتمالات موجود ہیں کہ اس میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں، لہذا اس کتاب کو، اس عبارت کو بنیاد بنا کر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، اگر اس کتاب میں کوئی بات قرآن و سنت کے متصادم ہوگی، مخالف ہوگی، ہم اس کو واضح طور پر رد کر دیں گے۔ خواجہ غریب نواز کا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، بابا فرید الدین گنج شکر کا دامن اس سے پاک ہوگا، اور جو باتیں قرآن اور سنت کے موافق ہوں گی اس کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ ناظرین، جب علماء اہل سنت و جماعت بریلوی کا عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا اعتقاد رکھنا کفر ہے، تو اگر بالفرض فوائد السالکین میں اس اعتقاد کو درست بھی کہا گیا ہو اور کسی بزرگ کی طرف اس کی نسبت بھی کی گئی ہو، تو یہ اعتقاد رکھے بغیر، یہ عقیدہ رکھے بغیر، اس کو درست سمجھے بغیر کوئی شخص ان الفاظ کو آگے نقل کر دے، کسی کے سامنے بیان کر دے، تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص تقریراً تحریراً کسی طرح بھی یہ بات بیان کرے اور نقل کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو نبی مانتا تھا، تو کیا وہ نقل کرنے والا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ورنہ کوئی بھی محدث، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی مفسر اس کفر کے حکم سے نہیں بچ سکے گا۔ ہاں، وہ کافر تب ہوگا جب وہ خود بھی یہ عقیدہ رکھے کہ قادیانی نبی اور رسول تھا، مگر ہماری یہ ساری گفتگو اس مفروضے پر مبنی تھی کہ اگر بالفرض فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ کے اعتقاد کو درست کہا گیا ہو تو نقل کرنے والا بھی اگر یہ اعتقاد رکھے بغیر، اس کو درست سمجھے بغیر، محض آگے لوگوں کے پاس سامنے نقل کر دے تو نقل کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب ہم دلائل کے ساتھ یہ واضح کرتے ہیں کہ فوائد السالکین کے مطبوعہ نسخوں میں بھی ہرگز چشتی رسول اللہ کے اعتقاد کو یا یہ اعتقاد رکھ کر اس کے پڑھنے کو درست قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ کسی بھی شخص کی عبادت کے متعلق جب تک واضح طور پر اور صراحتاً یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کفریہ اور گستاخانہ عبارت ہے، تو محض ایک احتمال کی بنا پر اس عبارت کے قائل کو، کہنے والے کو کافر یا گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی شخص کو کہیں تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے سے وہ کہے میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو کیا آپ اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے جو کہا کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت بے وضو ہوں اور میں وضو کے بغیر ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں بازار میں ہوں، شور و غل ہے، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس جگہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا مسلمان ہونا سب کو معلوم ہے، لہذا میں اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کلمہ کو مانتا ہی نہیں لہذا یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب اس عبارت میں ایک معنی کفر والا بھی ہے کہ میں اس کلمہ کو نہیں مانتا، لیکن دوسرے معنی کا احتمال بھی موجود ہے، لہٰذا جب تک قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ شخص کلمہ کا منکر ہے تو صرف ان الفاظ کی ادائیگی سے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ فقہ کی بہت سی کتابوں میں فقہائے کرام نے یہ اصول بیان کیا، اذا کانت فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی والقاضی ان یمیل الی ذلک الوجہ ولا یفتی بکفرہ۔ فرمایا کہ اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ سے، کئی معنی کے اعتبار سے کفر لازم آتا ہو اور ایک معنی ایسا بھی ہو جس سے کفر لازم نہیں آتا، تو قاضی اور مفتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس عبارت کے کہنے والے کو بغیر دلیل کے وہ کافر کہہ دے۔ مرزا جہلمی فقہا کے اس اصول کو بڑی آسانی سے یہ کہہ کر رد کر دے گا کہ یہ تو بابوں کا اصول ہے، میں بابی نہیں ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن یہ اصول تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 4269، صحیح مسلم رقم الحدیث 158 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جہاد کے اندر انہوں نے ایک کافر پر تلوار سے حملہ کیا۔ جب کافر نے تلوار کو سامنے دیکھا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، مگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا، آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ بار بار فرماتے رہے، کیا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود تو نے اسے قتل کر دیا؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا افلا شککت عن قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تجھے دل چیر کر معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، کیا تو نے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ آپ نے اتنی مرتبہ یہ کہا، میں شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کافر تلوار کو سامنے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہری قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام والے احتمال کو تسلیم کیا، فرمایا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اسے مسلمان جان کر چھوڑ دیا جائے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب فوائد السالکین کے اس عبارت کے الفاظ کو ذرا دیکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے شخص کو یہ فرمایا کہ میں مرید تب کروں گا کہ ہر چے من ترا بگویم بکنی و بجاوری، کہ جو کچھ میں تجھے کہوں وہ تو کرے اور بجا لائے، بکنی و بجا آوری۔ ان الفاظ سے واضح ہے کہ آپ اسے عمل کرنے اور بجا لانے کا، یعنی زبان سے عمل کرنے اور زبان سے الفاظ ادا کرنے اور الفاظ نقل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، دل سے اعتقاد رکھنے اور ان الفاظ کو درست ماننے اور ان کا عقیدہ رکھنے کا حکم نہیں دے رہے۔ اب آپ نے اس کو جو حکم دیا وہ کیا تھا، اس کے الفاظ سنیں۔ فرمایا یک بار بدین طریق بگو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ایک بار یعنی صرف ایک بار، صرف اس طرح کہہ دے، بگو یہ الفاظ زبان سے کہہ دے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ بگو کا معنی بھی واضح ہے کہ زبان سے یہ الفاظ ادا کر، یہ معنی نہیں ہے کہ دل سے اس کا اعتقاد بھی رکھ، اس کو تسلیم بھی کر، یا اس طریقے سے ان کو ادا کر اور ایسے قرائن اور علامات کے ساتھ ادا کر جس سے پتہ چلے کہ کہنے والا اس کو دلی اعتقاد سے درست مان کر ادا کر رہا ہے۔
ناظرین، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کو زبان سے ادا کر لینا، دل سے اس کا اعتقاد رکھے بغیر، اس کو تسلیم کیے بغیر، اس کو درست مانے بغیر، زبان سے اس کو ادا کر لینا، یہ کفر نہیں۔ ہاں، اگر اس کا اعتقاد رکھ کر پھر زبان سے ادا کرے، یا ایسی علامات پائی جائیں جن سے کھلم کھلا واضح ہو کہ یہ شخص اس کا اعتقاد رکھ کر کہہ رہا ہے، تو پھر یہ کفر ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ فرماتے کہ تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ جواب دیتا چشتی رسول اللہ، یا کہتا انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ کفر کہلاتا۔ صرف زبان سے اس کی ادائیگی، اس کا اعتقاد رکھے بغیر یہ کفر نہیں ہے۔ میں خود اس وقت ان الفاظ کا اعتقاد رکھے بغیر ان کو بار بار ادا کر رہا ہوں۔ خود مرزا جہلمی بار بار چشتی رسول اللہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، تو کیا مرزا جہلمی خود پر بھی کفر کا حکم لگائے گا؟ اگر مرزا جہلمی ضد کرے، کہے کہ نہیں، اس شخص کا اعتقاد بھی یہی تھا، وہ صرف زبان سے نہیں پڑھ رہا تھا، دل سے درست بھی مان رہا تھا، تو میں مرزا کو کہوں گا حدیث کے الفاظ میں افلا شککت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اور مرزا جہلمی کی پوری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ فوائد السالکین فارسی یا اردو میں ایک لفظ دکھا دے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہو، یا اس شخص نے ان کلمات کو درست سمجھ کر اس کا عقیدہ رکھ کر پھر ان کو پڑھا ہو۔ اگر دلیل میں مرزا جہلمی اپنے خیال کو پیش کرے تو میں کہوں گا کہ مرزے جیسے کذاب کے لاکھوں خیال حضرت سلطان الہند کے مبارک جوتوں کی دھول کے ساتھ چھونے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ہم مرزا سے سوال کریں گے کہ تو بھی رسالہ الامداد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بار بار اشرف علی رسول اللہ کہتا ہے، تو پھر مان لے کہ تو بھی اشرف علی رسول اللہ کا اعتقاد رکھتا ہے۔ مرزا جواب میں کہے گا کہ میں تو اشرف علی رسول اللہ کا ذکر کر کے اس کا رد کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی تو ایک بار ان الفاظ کو زبان سے کہلوا کر پھر واضح الفاظ میں اس کا رد کر دیا، تاکہ قیامت تک کسی جاہل گمراہ بناوٹی مرید کو چشتی رسول اللہ ماننے کی جرت نہ ہو۔ آپ نے تو شرک کا قلع کما کر دیا ہے، شرک کا حکم نہیں دیا۔ ناظرین، مرزا جہلمی تو مرتے دم تک ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے گا کہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس مرید کا عقیدہ بھی یہ تھا، اور بغیر دلیل کے اگر وہ حکم لگائے گا تو حدیث رسول کی کھلم کھلا مخالفت کرے گا۔ ہاں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اعتقاد رکھے بغیر صرف ایک بار اس کو زبان سے ادا کر کے دکھا، اور اس شخص نے بھی اعتقاد رکھے بغیر صرف ایک بار یہ لفظ زبان سے ادا کیے تھے اور نقل کیے تھے۔ ناظرین، اب سنیے وہ دلیل کیا ہے۔ یہاں عبارت میں یہ الفاظ ہیں چونکہ راسخ بود برفور بگفت، وہ مرید چونکہ عقیدت میں پختہ تھا، راسخ تھا، اس لیے فوراً اس نے یہ الفاظ زبان سے ادا کر دیے۔ بگفت زبان سے ادا کر دیا، یہ نہیں فرمایا اعتقاد داشت واز دل تسلیم کرد، اس نے اس کا اعتقاد رکھا اور دل سے اس کو تسلیم کیا۔ اب حضرت خواجہ صاحب قدس سر العزیز نے اس کو بیت سے مشرف فرمانے اور خلت اور نعمت سے نوازنے کے بعد فرمایا، وہ سنو من کے ترا گفتم کہ کلمہ بری نو بگو از برائے امتحان عقیدت ترا فرمودم و اللہ نہ من کیستم و قدامم یک از کم ترین بندگان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ کو اس طریقے سے کہہ زبان سے ادا کر، وہ تیری عقیدت کے امتحان کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کم ترین ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب ایک تو ان الفاظ سے بالکل واضح ہو گیا، روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا، حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کا ہرگز ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اعتقاد نہیں تھا کہ میں رسول اللہ ہوں، اور نہ ہی آپ اس سے یہ تسلیم کروانا چاہتے تھے۔ اور دوسرا، آپ نے فرمایا یہ تیری عقیدت کا امتحان تھا، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے عقیدے کا امتحان تھا۔ شبیر برادرز کے ترجمے میں جو مرزا جرمی پڑھتا ہے اس میں عقیدے کا لفظ ہے، لیکن وہ ترجمہ درست نہیں، اصل کتاب میں عقیدت کا لفظ ہے۔ اگر حضرت خواجہ صاحب کا مقصود یہ ہوتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، محمد رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، تو پھر امتحان عقیدہ یا امتحان ایمان کے لفظ ادا فرماتے، مگر آپ نے تو امتحان عقیدت فرمایا۔ اب اگر مرزا جہلمی یہ کہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ اے مرید میں تیری عقیدت آزمانا چاہتا تھا کہ تو اتنی راسخ عقیدت اور انتی عقیدت رکھتا ہے کہ مجھے چشتی رسول اللہ مان سکتا ہے یا نہیں، اور تو اس عقیدت میں کامیاب ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، توحید کی ایسی علم بردار شخصیت کے متعلق ہرگز یہ گھٹیا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چشتی رسول اللہ ماننے کو عقیدت کا کمال کہتے تھے۔ یہ تو صریح کفر ہے، عقیدت کا کمال نہیں ہے۔ اور دوسرا، الفاظ سے بھی مرزا کے اس خیال کی تائید نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آپ ذرا غور کریں، وہ عقیدت کیا تھی جس کو حضرت خواجہ صاحب نے آزمایا تھا؟ وہ عقیدت یہ تھی کہ جب آپ نے اسے یہ فرمایا کہ زبان سے یہ لفظ کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اب خواجہ صاحب کی عبارت سے تو کچھ بھی واضح نہیں تھا کہ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت دل میں اس کا اعتقاد بھی رکھے اور مجھے علیہ باللہ رسول اللہ بھی مانے، یا صرف زبان سے الفاظ کی نقل کرے اور دل میں اس کا اعتقاد نہ رکھے۔ اب اس عبارت میں یہ دو احتمال تھے۔ اگر اس مرید کی عقیدت ناقص ہوتی تو وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے متعلق بدگمان ہو جاتا، وہ خیال کرتا کہ آپ تو مجھ سے چشتی رسول اللہ منوانے کے لیے اپنا کلمہ پڑھوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ توبہ توبہ کرتا، کانوں کو ہاتھ لگاتا، وہ بھاگ جاتا اور کبھی بھی آپ کا مرید نہ ہوتا۔ اور اگر وہ کامل اور راسخ عقیدت والا ہوتا تو پھر یہ خیال کرتا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہرگز 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 یہ کفری اعتقاد نہیں رکھ سکتے، آپ تو صرف میری عقیدت کے امتحان کے لیے زبان سے یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں، اور ان الفاظ کے کہلوانے میں بھی کوئی عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ چشتی رسول اللہ کو منوانے کے لیے یہ الفاظ نہیں کہلوا رہے، لہذا میں ان الفاظ کا اعتقاد رکھے بغیر، دل سے ان کو درست مانے بغیر، ان کا عقیدہ رکھے بغیر صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیتا ہوں تاکہ شیخ کامل پھر اس کی حکمت کو واضح فرما دیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ ایک صحیح العقیدہ سنی بریلوی پیر کامل جو قادیانیوں کے خلاف سرگرم عمل رہتا ہے، وہ اپنے ایک کاتب مرید کو کہے اس صفحہ کے اوپر جلی حروف سے یہ لفظ لکھو، مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ۔ اب اگر وہ مرید ناقص ہوا تو فوراً انکار کر دے گا اور سمجھے گا کہ میرا پیر تو قادیانی ہو گیا، لیکن اگر مرید کی عقیدت پختہ ہوئی، وہ جان لے گا کہ میرے پیر کا مقصد قادیانی رسول اللہ کو ماننا نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے، تو وہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر، اس کو درست مانے بغیر یہ لفظ لکھ دے گا قادیانی رسول اللہ۔ اب پیر کامل لکھے گا کہ اب نیچے اس عبارت کے نیچے میرے مریدوں کے لیے پیغام لکھ دو کہ قادیانی کا یہ عقیدہ جو اوپر لکھا ہوا ہے قادیانی رسول اللہ، وہ مرزا کو رسول اللہ مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے، کفر ہے۔ میرا جو مرید یہ عقیدہ رکھے گا یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے دوستی رکھے گا وہ میری مریدی سے خارج ہے۔ اب ناظرین بتاؤ، اس پوری پیر اور مرید پر مرزا کفر کا حکم لگائے گا؟ ہرگز اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اعتقاد رکھے بغیر ان کو ادا کیا تھا، اور اس میں ایک حکمت تھی۔
ناظرین، اب آپ کہیں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کیا حکمت تھی؟ تو ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ بحر معرفت تھے، معرفت حکمت کے ایک سمندر تھے۔ ان کے پیش نظر صدہا ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں جب اپنی فہم ناقص کے مطابق ایک حکمت کا بھی احتمال نظر آئے گا تو شرعی اصولوں کے مطابق ہمیں وہ صحیح احتمال والا معنی لینا ضروری ہوگا۔ ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمت یہ تھی، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ بعد میں بہت سے مرید غلو کرنے لگ جائیں گے، بڑے بناوٹی مرید اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کرنے لگ جائیں گے اور اندھی عقیدت میں الیاذ باللہ پیر کو نبی کا درجہ دینے لگ جائیں گے، جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ جاہل اور بے بہرے لوگ اپنے جھوٹے پیروں کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا جاہل پیر تو گزشتہ تمام اولیاء سے افضل ہے، کوئی کہتا ہے میرا جاہل پیر تو اس صدی کا مجدد ہے، یہ تو غوث اعظم کے برابر ہے۔ کئی جاہل اور اجڑ بہروپیے اپنے پیروں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنے پیروں کے نام کے نعرے اس طرح لگاتے ہیں جیسا اللہ کے نبی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایسے پیروں اور مریدوں کا یہ طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کے خلاف ہے۔ بریلوی علماء کرام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں نے خود ایک ایسا پیر دیکھا جو خود کو الیاذ باللہ خدا کہتا تھا۔ ایک جاہل پیر کے متعلق میرے پاس اب بھی کتاب موجود ہے رمز عشق کے نام سے، جس میں اس پیر کے لیے الیاذ باللہ نبوت کا مقام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کے پیروں کو ماننے والے وہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بریلوی ہیں، حالانکہ علماء بریلوی کھلم کھلا ایسے پیروں، ایسے مریدوں کے فاسد، غلط، کفریہ، گمراہ اور غلو پر مبنی عقائد اور نظریات کا رد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسے جاہل پیروں اور مریدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتنی عظیم فراست سے کام لیا۔ اپنے مرید کی آزمائش کے لیے کہا کہ تو زبان سے یہ لفظ ادا کر تاکہ بعد میں اس کا حکم شرعی بیان کر دوں کہ لوگوں، پیر جتنا بھی بڑا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ترین ادنا غلام ہی ہوتا ہے، لہذا اس کو پیر کے درجے سے اٹھا کر رسول اللہ کے درجے میں نہ رکھنا۔ اگر وہ مرید ناقص ہوتا تو سمجھتا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھاگ جاتا، مرید نہ ہوتا، مگر وہ کامل عقیدت والا مرید تھا، لہٰذا اس نے رسول اللہ مانے بغیر صرف زبان سے الفاظ ادا کر دیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اس کا حکم واضح بیان کر دیا کہ پیر رسول اللہ نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ کا ادنا غلام ہوتا ہے۔ ایک اور واضح مثال سنیں۔ ایک مرید جو پیر کامل کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ پیر کے پاس حاضر ہوتا ہے، پیر اس کی آزمائش کے لیے شراب کے جام جیسے برتن میں شراب جیسے رنگ والا شربت نوش کرتا ہے۔ ناقص مرید بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یہ پیر تو شراب پیتا ہے، یہ تو شرابی ہے، مگر کامل عقیدت والا جان لے گا کہ میرا پیر شرابی نہیں ہے اور یہ مشروب ہے، شراب نہیں ہے۔ مرزا کہے گا کہ یہ تو کہانیاں سنا رہے ہیں، بھائی ہم دلائل سے ثابت کر رہے ہیں، دلائل سے بات کر رہے ہیں، اگر تیرے پاس دلیل ہے، کوئی قطعی ثبوت ہے تو پیش کر۔ پہلے تو یہ ثبوت پیش کر کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہی الفاظ کہے تھے، اور اگر یہ الفاظ کہے تھے تو قطعی ثبوت پیش کر، دلیل پیش کر کہ ان الفاظ کا عقیدہ رکھ کر پھر یہ کہے تھے اور کہلوائے تھے۔ اگر تو اپنے خیال کو دلیل میں پیش کرے گا تو ہم حدیث کی روشنی میں یہی کہیں گے، اللہ شققت عن قلبہ، کیا تو نے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ اب بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو حدیث پاک سے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 2038 میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے،
ام المومنین آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئیں۔ ان کا مکان قریب ہی دار اسامہ میں تھا۔ آپ ان کو واپس چھوڑنے کے لیے ساتھ تشریف لائے۔ راستے میں 2 انصاری صحابہ ملے۔ انہوں نے ایک خاتون کو آپ کے ساتھ دیکھا، راستے سے ہٹ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آ جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے متعلق کوئی غلط گمان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِیتُ أَن يُلْقِیَنِی فِی أَنفُسِکُمَا شَیْئًا، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ کر دے۔ ناظرین، وہ صحابہ کرام تھے، راسخ اور کامل الایمان تھے۔ اگر کوئی ناقص ہوتا تو اس کے دل میں شیطانی وسوسہ آ جاتا۔ کوئی پیر کامل کسی عذر شرعی کی بنا پر رمضان مبارک کے دن میں کھانا کھا رہا ہے، اگر مرید کامل دیکھے گا اس کی عقیدت میں فرق نہیں آئے گا، وہ سمجھ لے گا کوئی عذر شرعی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ناقص دیکھے گا وہ بیعت توڑ دے گا اور کہے گا کہ میرا پیر تو فاسق و فاجر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی واضح مثال پیش کرتا ہوں۔ سورۃ النور آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر سنی تو مومن مرد و عورت نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو عظیم بہتان ہے۔ سامعین و ناظرین، بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کل کے ڈبو پیروں مریدوں اور جھوٹے نعرے لگانے والوں بہروپیوں ان کو متنبع کرنے کے لیے اور اس مرید کی آزمائش کے لیے، عقیدت کی آزمائش کے لیے صرف ایک بار زبان سے اعتقاد رکھے بغیر چشتی رسول اللہ کے الفاظ ادا کرنے کا حکم دیا، اور بعد میں اس کا حکم شرعی بھی بیان کر دیا کہ ایسا اعتقاد رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ میں رسول اللہ نہیں ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اس مریض کو فوراً خلعت سے نوازنا تھا۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ مرید آج ہی آ رہا ہے، آج ہی مرید ہو رہا ہے، اور آپ اس کو خلعت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ تو اس کے کمال عقیدت کو جانتے تھے، مگر دوسرے لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اسے آزمائش سے گزارا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا کامل عقیدت والا ہے اور میرے متعلق کوئی فاسد گمان نہیں کر سکتا، اور یہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے ان کلمات کا حکم شرعی بیان کرنے کے لیے اسے زبان سے اعتقاد رکھے بغیر صرف یہ الفاظ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ ناقص ہوتا تو مجھ پر دلیل شرعی کے بغیر کوئی حکم کفر لگا دیتا اور مرزا جہلمی کی طرح اپنی آخرت تباہ کر لیتا، لیکن یہ کامل عقیدت والا ہے، اس نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس کو فوراً خلعت سے مشرف کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری اس بیان کردہ ساری تفصیل سے مرزا جہلمی کا یہ فریب بھی واضح ہو گیا کہ اس نے رسالہ الامداد صفحہ نمبر 35 سے مولوی اشرف علی تھانوی کے مرید کے کلمہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنے والے واقعہ کو اور فوائد السالکین والے اس واقعہ کو ایک جیسا قرار دیا، حالانکہ دونوں میں فرق واضح ہے کہ فوائد السالکین والے واقعہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں، صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ ماننا غلط ہے اور صحیح کلمہ محمد الرسول اللہ ہے، جبکہ اشرف علی تھانوی اپنے مرید کو تنبیہ نہیں کر رہا کہ یہ شیطانی خیال تھا اور اشرف علی رسول اللہ کہنا غلط تھا، صحیح کلمہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ تھانوی الٹا اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے
کہ اس میں تمہارے لیے روحانی اشارہ ہے کہ تمہارا پیر بے اون ہی تعالی متبع سنت ہے۔ مرزا جہلمی کی اس فریب کاری سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مرزا جہلمی کا اصل مقصد دیوبندی یا وہابی علماء پر اعتراض کرنا نہیں، وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا غیر جانبدار ہونا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں پر اعتراض کر دیتا ہے، ورنہ اس کا اصل ہدف صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین، علماء اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، اور وہ خدا اور رسول کی بے ادبی سے بھی باز نہیں آتا۔ آخر میں ہم مرزا جہلمی سے چند ایک سوالات دہراتے ہیں۔ نمبر 1، اگر فوائد السالکین والی یہ عبارت کفریہ اور گستاخانہ ہے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کتاب کی نسبت پر مرزا قطعی اور یقینی دلائل پیش کرے۔ اگر دلائل پیش نہیں کر سکتا تو قرآن و سنت سے ثابت کرے کہ بغیر قطعی ثبوت کے کسی مسلمان کی طرف کفریہ کلمات کی نسبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، مرزا قطعی دلائل سے یہ ثابت کرے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعین ہی یہی الفاظ فرمائے تھے۔ اگر کوئی قطعی ثبوت نہیں تو پھر وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کرے کہ بغیر قطعی ثبوت کے کسی مسلمان کی طرف کفریہ کلمات کی نسبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اگر یہ عبارت کفریہ اور گستاخانہ ہے تو پھر اسی نسخہ میں کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دے جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چشتی رسول اللہ کے اعتقاد رکھنے کو اور اس کلمہ کو درست ماننے کا حکم دیا ہو۔ نمبر 4، اسی نسخہ سے کوئی ایسا لفظ دکھا دے جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو کہ مرید نے اس کو درست مان کر اور اس کا عقیدہ رکھ کر ان کلمات کو پڑھا ہو، یا پھر مرزا جہلمی قطعی دلائل سے ثابت کرے کہ اسے سینہ میں چھپے ہوئے خیالات کا علم ہو جاتا ہے اور وہ سینہ چیر کر بتا سکتا ہے کہ مرید نے اس کلمہ کا اعتقاد رکھ کر چشتی رسول اللہ پڑھا تھا۔ اگر مرزا جہلمی یہ سب باتیں ثابت نہ کر سکے، پھر بھی ضد کرے کہ ان کلمات کے اعتقاد رکھنے کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو، صرف زبان سے ان کا ادا کر لینا یا زبان سے ان کو کسی سے ادا کروا لینا یہی گستاخی اور کفر ہے، تو پھر مرزا خود بھی ان کلمات کو بار بار دہراتا ہے۔ اس کے متعلق بھی واضح کرے کہ مرزا پر پھر حکم کفر لگے گا یا نہیں۔ جن ائمہ محدثین مفسرین نے اپنی کتابوں میں گستاخوں کی باتوں کو نقل کیا ہے ان پر کیا حکم لگے گا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مرزا جہلمی کے اس اعتراض کا تفصیلی جواب پیش کر دیا ہے۔ ابھی اور بھی بہت سے جوابات باقی ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے یہی کافی ہے، اور مرزا جہلمی جیسے لوگوں کے لیے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی محبت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔